دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہ سفر کے جمعہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سفر کا مہینہ جس کو اللہ کے ولیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی اس مہینے کی نسبت ہے اللہ کے پیارے اولیاء کے ساتھ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ نسبت یہ ہے کہ کثیر بزرگان دین ڈھیر سارے ان کے آراس یعنی عرس پاک اس ماہ مقدس میں آتے ہیں۔ بڑے بڑے ناموں میں حضور سیدنا پیر سیال لجپال، جو بڑے پیر سیال، جو پہلا جو ہے سلسلہ جہاں سے چلا سجادہ نشین پہلے ہیں، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضور داتہ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک بھی اسی ماہ مقدس میں ہے۔ حضور سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک بھی اسی ماہ مقدس میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مقدس بھی اسی ماہ مقدس میں ہے۔ اس مہینے میں اکثر اوقات گفتگو شان اولیاء کے حوالے سے کی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ حالات کی ضرورت کے پیش نظر اور امت مسلمہ کی خیرخواہی اور بہتری کے پیش نظر بندہ ناچیز نے یہ سوچا کہ حکیم کی شان مریض کو بتانے سے مریض کی جان نہیں بچتی، جب تک حکیم کا بتایا ہوا نسخہ یہ نہ مریض کو بتایا جائے، اور مریض اس نسخے کو سن کر جب اس پہ عمل کرے گا تب ہی وہ اپنی جان بچا سکے گا۔ حالات کے اندر پھیلے ہوئے عقائد کی مختلف قسم کی بیماریاں اور لوگوں کا روزانہ ایک نئے فتنے سے آشکار ہونا، یہ بہت نازک مرحلہ ہے آج کے حالات کے اندر۔ آپ حضرات انٹرنیٹ سے جن حضرات کا تعلق ہے وہ آج کل اکثر کا ہوتا ہے، نت روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، فتنوں کے ان حالات میں اگر انسان نے اپنی راہ سیدھی کرنی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں رہنمائی فرمائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کسی بات کا پتہ نہ چلے تمہیں تو اللہ والوں سے جا کے پوچھ لینا، اللہ والے تمہاری رہنمائی کریں گے، اور اس راستے پہ چلو گے تو وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا اللہ سیدھا راہ اس پہ ہمیں چلا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اپنے ان لوگوں کی راہوں پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ لوگ اللہ کے نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ مہینے کی مناسبت کے اعتبار سے اور اپنے ایک رشتہ اور تعلق کے بیس پر آج کا موضوع تعلیمات سیدنا پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پیر سیال کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات شریف سے میں چند باتیں ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جس بندے کی بات ہو اس کی عظمت انسان کے دل میں ہو تو بات سیدھا دل میں اترتی ہے، اور اگر
بات جس کی ہو رہی ہو اس کے ساتھ اس کی عظمت کا پتہ بھی نہ ہو تو پھر بات اوپر سے ہی گزر جاتی ہے۔ جس ہستی کی باتیں میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں سننے سے پہلے یہ سن لینا کہ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا ہے۔ پہلے سجادہ نشین حضور سیدنا پیر شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر حضور پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کچھ وظائف دے کر بھیجا تھا کہ بیٹا جاؤ اور جا کے چلہ کاٹو، اور چلہ کاٹنے کے بعد جو ہے پھر سلسلہ بیعت انہوں نے شروع کرنا تھا۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کیونکہ اصل چیز تعلیمات عرض کرنی ہے۔ حضور پیر سیال لجپال نے چلہ کاٹا۔ سیال شریف جن حضرات کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، مغرب کی جانب مسجد ہے حضوری مسجد، وہاں پہ آپ نے چلہ کاٹا۔ چلہ کاٹنے کے بعد جس وقت چلے کا بالکل اختتامی مرحلہ آیا نا، چلہ مکمل ہو چکا، تو آپ کے خلیفوں میں ایک خلیفے ہیں حضور خواجہ محمد معظم الدین مرولوی معظم آباد شریف سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، آپ سنتے پڑھ چکے تھے اور میں بھی سنتے پڑھ کر پیچھے بیٹھا تھا۔ فرماتے ہیں میرے ذمہ تھا کہ حضرت کو جماعت میں کرایا کرتا تھا۔ ابھی کچھ وقت تھا جماعت کرانے میں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پالکی اتری نورانی سی، وہ پالکی زمین پہ پہنچی، اس میں سے 5 لوگ نکلے، ایک ان میں سے بڑے لگتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے حضور پیر سیال لجپال کے سر مبارک پہ پگڑی باندھی، اور جس وقت پگڑی باندھ کے وہ چلے گئے تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ بتائیے یہ کون حضرات تھے؟ تو آپ نے فرمایا اس شرط پہ بتاؤں گا کہ یہ راز میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور بتائیے تو صحیح۔ حضور پیر سیال نے فرمایا ان 4 میں سے جو بڑے تھے وہ مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو 4 باقی تھے یعنی 5 میں سے جو بڑے سرکار ہیں اور باقی 4 حضور کے چاروں صحابی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں صحابہ کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے سر پہ پگڑی باندھی اور اس کو اس چیز کا اہل سمجھا، آج ان کے ملفوظات شریف سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے میرات العاشقین، یہ آپ کے ایک خلیفہ جو سید تھے، آل رسول تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، سید محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے لکھے۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں آنا جانا تھا اور انہوں نے باقاعدہ اجازت لے کر حضور پیر سیال سے یہ ملفوظات قلم کے ساتھ تحریر کیے۔ اپنی زندگی میں جب بھی بیٹھے حضور پیر سیال کے پاس تو انہوں نے جو چیزیں آپ بولتے گئے وہ لکھتے گئے، اور وہ تحریر ہمارے فائدے کے لیے ہم تک جا پہنچی۔ وہ اس واسطے کہ آج اگرچہ ہمیں 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا کہ ان کے بعد آئے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی بیٹھ کر اگر ان کے فیض سے ہم نے جھولیاں بھرنی ہوں تو یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم اس کتاب سے تعلیمات لے کر عمل شروع کر دیں تو وہ فائدہ جو ان کی صحبت سے ان کے پاس بیٹھنے سے ملتا تھا یقیناً رب کریم وہ فائدہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ سنیے، یہ شاہ صاحب سید محمد سعید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ میں نے حضور پیر سیال لجپال سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور تمہارے دربار میں آ کے میں بیٹھتا ہوں تو میری مثال ایسی ہے۔ اب سننا، پیر اور مرید کا آپس کا تعلق اور پھر تعلیمات کی بات کی قدر بھی ہوگی کہ مرید اپنے پیر سے، یہ شاہ صاحب حضور پیر سیال سے کہنے لگے حضور میرا آپ کے پاس آ کے بیٹھنا ایسے ہے جیسے مصر کے بازار میں سوتر کی اٹی لے کر ایک مائی گئی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی نیت سے، اسے پتا تھا کہ میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی، لیکن گئی اس واسطے تھی کہ میرا نام یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں آ جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حضور آپ کے دربار میں آ کے بیٹھنا یہ میرے جیسے نکمے کے لائق نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ کے ادب پورے کر سکوں، اس واسطے آ کے بیٹھتا ہوں کہ کل بروز قیامت شمس الدین سیالوی کے دربار میں بیٹھنے والے جہاں پہ کھڑے ہوں گے رب ان کی صفوں میں مجھے بھی کھڑا فرما دے گا۔ یہ مرید جب اپنے شیخ سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے
اس پیار کا اظہار کرتا ہے تو حضور پیر سیال لجپال کے سامنے انہوں نے یہ بھی روایت پیش کر دی. شاہ صاحب نے کہا میں نے مشکات شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی سنگت میں جب کوئی بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کسی اور مقصد کی خاطر بھی, تو رب جب بخشنے لگتا ہے تو سب کو اکٹھا ہی بخش دیتا ہے. اور اس سے پوچھا جائے نا یا اللہ یہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا, اس کا مقصد یہاں سے فیض پانا تو نہیں تھا, تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سنگت میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا, وہ خوش بخت ہی بن جاتا ہے. حضور پیر سیال سے جب شاہ جی نے یہ عرض کیا, اب پیر کی عاجزی دیکھو کیا ہے. بڑے لوگوں کے اندر عاجزی ضرور ہوگی, بڑے لوگ متکبر نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا سفیدے کا درخت سر اونچا کر لے گا لیکن پھل اس پہ نہیں لگے گا, پھل اس پہ لگے گا جس کی شاخ جھکی ہوئی ہوگی. اب پیر سیال نے کیا کہا, آپ نے فرمایا سنو, میں اپنے سلسلے کے بزرگ کی بات کرتے ہوئے پیر سیال نے فرمایا بابا جی, بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہ عجیب دربار ہے کہ جو شخص بابا فرید کے دربار پہ آتا ہے اس دربار کی برکت سے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یہ بابا جی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مرید نے یہ کہا بابا جی کے بارے میں. اب خواجہ شمس الدین صاحب فرماتے ہیں جب بابا فرید نے یہ سنا تو وہ کیا فرمانے لگے, وہ فرمانے لگے امید ہے, غور کرنا, اس کی بات سن کر بابا جی کہنے لگے امید ہے کہ ان لوگوں کے طفیل میں بھی بخشا جاؤں گا, ان کے طفیل میں بھی بخشا جاؤں گا. یہ ہے کامل لوگوں کی نشانی, جن کا پھل لگا ہوا ہو وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کہ ان کے صدقے سے جو میرے پاس آ کر ہاتھ پاؤں رگڑتے ہیں ان کے صدقے سے رب مجھے بھی بخش دے گا. اور ساتھ ہی حضور پیر سیال لجپال نے اپنے شیخ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت توسوی فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ میرے ہاتھوں پر آ کے ہاتھ رکھتے ہیں یعنی بیعت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان بیعت کرنے والوں میں کوئی ایسا مقبول بندہ کبھی آ جائے گا کہ جس کے ہاتھ رکھنے کی صدقے سے اللہ مجھے فقیر کی بھی بخشش فرما دے گا. یہ ہے ان کامل لوگوں کا انداز محبت. یہ پیر اور مرید کا تعلق میں نے بتایا. اب سنیے تعلیمات میں سے جو بالکل شروع میں یہ شاہ صاحب حضور پیر سیال لجپال سے فیض پایا اور ہمارے تک پہنچایا, اور موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بیماریوں کا علاج ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پیر سیال سے یہ پوچھا بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفے ہیں, جو 4 خلفاء ہیں ان 4 خلفاء کی شان برابر برابر ہے یا ترتیب کے ساتھ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ برابر شان سب کی ہے یا ترتیب کے ساتھ ہے کہ کوئی پہلا, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا, کوئی چوتھا؟ اب یہ ملا کا فتویٰ نہیں, یہ ایک عارف کامل کی زبان ہے اور حضور پیر سیال لجپال کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا ان کی فضیلت بالترتیب ہے, ان کی فضیلت بالترتیب ہے. رب ذوالجلال نے جن کو بھی مقام بخشا نا تو اس میں ترتیب رکھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رب نے فرمایا رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو بعض پر میں نے فضیلت بخشی, یہ تو رسولوں کے غلام ہیں. تو حضور پیر سیال نے فرمایا ان کی فضیلت بھی بالترتیب ہے. اور پیر سیال نے پھر آگے ایک روایت پڑھی شرح فقہ اکبر سے, وہ کیا تھی؟ فرمایا سنو, سرکار فرماتے ہیں افضل الناس من بعد ابو بکر. سرکار نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے افضل میرے بعد ابو بکر صدیق ہیں, اور دوسرے نمبر پر ثم عمر, پھر کون؟ حضرت عمر, ثم عثمان, پھر حضرت عثمان, ثم علی, پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. کتنے ہو گئے؟ پہلے نمبر پہ حضرت, دوسرا حضرت, تیسرا حضرت, چوتھے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بولنے والا بھی علی کی اولاد میں سے تھا, جو سن رہا تھا وہ بھی علی کی اولاد میں سے تھا, کیونکہ پیر سیال لجپال اگرچہ قوم میں سیال ہے لیکن رشتہ جو نسب شریف کا ہے وہ مولا علی سے جا کے ملتا ہے, سید نہیں لیکن نسب کا سلسلہ مولا علی سے. کیونکہ مولا علی کے جو 2 شہزادے نا امام حسن امام حسین
جو اولاد پاک سیدہ زہرا پاک سے چلی وہ تو سید ہیں، جو دیگر بیویوں سے ہوئی وہ اولاد علی تو ہے لیکن سید نہیں۔ پیر سیال لجپال ہوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ اولاد علی ہیں، سادات میں سے نہیں، مولا علی کی اولاد میں سے تھے۔ اب سننا، بولنے والا بھی علی کی اولاد میں سے، پوچھنے والا بھی علی المرتضیٰ، یہ سید تھے جو پوچھ رہے تھے، یہ مولا حسن مولا حسین کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات پوچھ لی، انہوں نے عرض کیا حضور یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑی توجہ کی بات ہے، جب کوئی بندہ کسی کا مرید ہوتا ہے تو مرید اپنے شیخ سے جب اپنی جھولی فیض سے بھرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ اپنے پیر کو سب سے بلند سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میرے شیخ کی شان بہت بلند ہے۔ حضور پیر سیال نے فرمایا بالکل ایسا ہے۔ اب سننا، سوال اس نے بڑا پیارا کیا، وجہ یہ ہے نا کہ پیر سیال کا دوہرا تعلق ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے سلسلہ شجرہ نسب اور ایک ہوتا ہے شجرہ طریقت۔ شجرہ نسب ہوتا ہے پیو، پھر اوپر دادا، پھر پردادا، اوپر چلے جاؤں، تو پیر سیال کا شجرہ نسب بھی مولا علی سے ملتا ہے۔ اور شجرہ طریقت ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا پیر، پھر اس سے اوپر پیر، پھر اس سے اوپر پیر، پیروں کے اعتبار سے جو سلسلہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں شجرہ طریقت۔ پیر سیال لجپال کا شجرہ نسب بھی مولا علی سے ملتا ہے، شجرہ طریقت بھی مولا علی سے جا کے ملتا ہے۔ اب یہ حضرت شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا حضور طریقت کی راہ میں سبق ہے کہ اپنے پیر کو سب سے افضل ماننا ہے، تو کیا ہمارے سلسلے کے پیر ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حضرت علی کو باقی تینوں سے افضل سمجھ سکتے ہیں؟ اب یہ سوال کر دیا شاہ صاحب نے۔ اب حضور پیر سیال نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سالک کے عقیدے میں خلفائے اربع کی فضیلت بالترتیب ہے۔ وضاحت سے عرض کرتا ہوں، فرمایا جو بندہ مشائخ کی صحبت میں آ کر یہ سفر کر رہا ہے رب کے دربار میں جانے کا، اسے سالک کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ یعنی ہمارا مرید ہے، ہم سے سبق سیکھنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو عقیدہ یہ اپنانا پڑے گا کہ فضیلت وہی جو میں نے پہلے بیان کر دی اسی ترتیب سے ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اپنے پیر کو افضل سمجھنا ہے، تو فرمایا سنو، ہم حضرت علی کو بعد میں آنے والے سارے پیروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ بعد میں آنے والا وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہو تو مولا علی ان سے افضل، غوث پاک ہوں تو مولا علی ان سے افضل، حسن بصری ہوں مولا علی ان سے افضل، 12 اماموں میں سے جو امام جعفر صادق، پھر اوپر امام محمد باقر اور جو ہے محمد تقی علی نقی، یہ سارے حسن عسکری، یہ سارے امام، ان سے افضل کون ہے؟ مولا علی۔ امام حسن، امام حسین، ان سے بھی افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا اس فضیلت کے معیار میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ بعد میں جتنے بھی پیر آئے ان سب سے افضل مولا، اوپر والے تینوں سے افضل نہیں کہیں گے، ان بعد والے ساروں سے افضل ہم مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں۔ اب شاہ جی اپنے شیخ کے دربار میں بیٹھے تھے، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے شاہ جی کے بھی مزار پر، جنہوں نے بڑا بھلا مسئلہ پوچھ لیا اور حضور پیر سیال نے ان کے سامنے بڑی پیاری پیاری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے 4 ان خلیفوں میں سے 2 خلیفوں سے لڑی جا کے ملتی ہے یہ مشائخ طریقت کی ہے، جو قیامت تک پیر آئیں گے ان کا سلسلہ 2 سے جا کے ملتا ہے۔ ایک ہے نقشبندی بزرگ، جن کا سلسلہ نقشبندیہ ہے، فرمایا ان کا سلسلہ طریقت اور پیروں والا سلسلہ وہ جا کے پہنچتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے علاوہ چشتی ہوں، سہروردی ہوں، یہ اور قادری ہوں، یہ تینوں سلسلے قادری، چشتی، سہروردی، فرمایا ان تینوں کا سلسلہ طریقت مولا علی سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے جا کے چلا تو کون سا سلسلہ نقشبندیہ، یہ مولا ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے، اور فرمایا باقی تینوں سلسلے حضرت علی سے جا کے ملتے ہیں۔ شاہ جی نے سوال کیا حضور یہ بتاؤ یہ درمیان والے جو 2 خلیفے تھے حضور کے کون کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان سے سلسلہ طریقت کیوں نہیں چلا؟
اب بھلے لوگوں کی بھلی باتیں اور سمجھانے والے کا انداز بھی قربان جاؤں کتنا پیارا ہے، اگر صرف یہاں تک بات رک جاتی تو کوئی ان دونوں کے بارے میں شاید ہلکا ذہن نہ رکھ لیتا۔ تو پیر سیال لجپال سے جب انہوں نے پوچھا نا کہ ان دو سے یہ سلسلہ طریقت کیوں نہیں چلا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہر ایک کو الگ الگ نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مالک کی مرضی جس کو جو نعمت عطا فرما دے۔ اب پڑھی آیتیں قرآن کی اور چاروں کی شانیں قرآن سے ثابت کی۔ فرمایا سنو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ فرمایا قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ واقعہ معراج میں جس وقت سرکار نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میری بات کو سچا کہنے والا اب قیامت تک اسے زمانہ صدیق ہی کہتا رہے گا۔ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ آگے فرمایا کہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کے یار ہیں کافروں پہ سخت ہیں۔ فرمایا یہ اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر، جن کے مزاج شریف میں کافروں کے حوالے سے بڑی سختی تھی۔ جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا رب کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے فرمایا جو آیت ہے نا رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے، مہربان ہے۔ فرمایا یہ الفاظ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بڑے باحیا، رحم دل اور نرم مزاج شخصیت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور فرمایا جو اس آیت میں رب فرماتا ہے نا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ میرے نبی کے یار وہ ہیں جب ان کو سجدہ کرتے دیکھو گے یا ان کو رکوع کرتے دیکھو گے، ان کے رکوع میں بھی رب کی یاد ہوگی، ان کے سجدے میں بھی رب کی یاد موجود ہوگی۔ فرمایا قرآن کی اس آیت سے مراد شیر خدا علی المرتضیٰ ہے کہ جن کی عبادت کی صدق کی گواہی رب ذوالجلال نے قرآن میں دی اور مرید کا ذہن صاف کر دیا کہ کسی کے بارے میں ہلکا گمان نہیں کرنا، مالک ہے جس کو جو شان مرضی ہے عطا فرما دے، تیرا میرا کام ماننا ہے، اعتراض کرنا نہیں کہ اس کو سے ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ یہ کیوں اور چون چرا کے پلڑے میں جب پڑو گے تو پھر گمراہی کی طرف نہ چلے جانا۔ پر میں مانو سب کو کہ اللہ نے سب کو اپنی طرف سے عظیم ترین شانوں سے جو ہے نوازا ہے۔ یہ حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات شریف کا یہ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ آگے سنیے ایک دوسرا سلسلہ جو آج کل عموماً ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو بے ادب گستاخ کہا جاتا ہے اور کچھ معاملات بھی اس قسم کے نازک ہیں۔ اس سلسلے میں حضور پیر سیال کی رہنمائی دیکھنا۔ یہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بدھ کی رات تھی اور ہم پیر سیال کے دربار میں بیٹھے تھے، بات چل پڑی سیدوں کے حوالے سے، بات چل پڑی سادات کے حوالے سے۔ اب پیر سیال کا موقع فرض کرنے لگا ہوں اور پوری توجہ سے سننا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا سید کی تعظیم دوسرے لوگوں پر واجب ہے، سید کی عزت کرنا دوسرے لوگوں پر واجب ہے۔ اب یہ خود بھی شاہ صاحب تھے، انہوں نے پوچھ لیا حضور اگر سید خلاف شرع کوئی کام کرتا ہو، خلاف شریعت کام کرتا ہو، تو پیر سیال نے فرمایا اگرچہ بعض علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسی سید کی تعظیم ضروری نہیں، لیکن فرمایا فقیر کے خیال میں، فقیر سے مراد آپ خود، فقیر کے خیال میں سادات کی عزت محض رسول خدا کی نسبت کی وجہ سے کرنی چاہیے۔ بات دل پہ لکھنا، سادات کی تعظیم اور عزت محض مانا خالصتاً رسول خدا کی نسبت کی وجہ سے کرنی چاہیے، ظاہری طور پر کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب میں اس کی وضاحت کروں نا تو ٹھیک ٹھاک فائدہ ہو جائے گا۔ ایک یہ بھی بتا دیا کہ عمل کے لحاظ سے دیکھنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں،
تم یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ کا خاندان ہے تم عزت کرو بس، دوسری چیزیں دیکھنے کی ڈیوٹی تمہاری۔ ہاں، اور ایک خرابی اور بھی ہے ہمارے اندر کہ گاڑی دیکھ کر سید کی عزت کرنا نہیں، جس کے پاس گاڑی ہو اس سید کی عزت کر لی، جو ہے پیدل آ رہا ہو اس کی عزت بھی نہیں کرنی، نہیں، سید کی عزت ہے محض نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جو کسی سجادے کا سجادہ نشین ہو اس کی عزت کر لینا، اور جو محلے کا سید ہو اس کی عزت نہ کرنا، نہیں، سید کی عزت ہے محض نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور حضرت کی سیال نے پھر آگے ایک بات سنائی، فرمایا شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے یہ بڑے بزرگ ہیں، فرمایا ان کا دربار تھا، اچانک ایک شخص جو نشے میں دھت تھا وہ آ پڑا۔ اب یہ بات سید کی نہیں، یہ ہے علوی کی۔ علوی میں نے پہلے بتایا کہ جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد سے تو نہ ہو لیکن اولاد علی سے ہو، مولا علی کی اولاد سے، اسے علوی کہا جاتا ہے۔ یہ سید تو نہیں تھا لیکن تھا کون؟ علی پاک کی اولاد میں سے علوی تھا، اور نشے میں مست تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، شہاب الدین سہروردی نے اٹھ کر اس کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ شہاب الدین سہروردی نے اس علوی کو اپنے پاس بٹھایا، عزت کی۔ حلقہ نشینوں نے کہا حضور یہ علوی تو فاسق ہے، ساتھیوں نے کہا حضور یہ تو علی پاک کی اولاد میں سے ہے برا بندہ، فاسق ہے۔ انہوں نے یہ کہا تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ شہزادہ صاحب فضیلت ہے۔ لفظ کیا بولے؟ یہ شہزادہ، وہ علی کی اولاد ہے نا، تو فرمایا یہ شہزادہ صاحب فضیلت ہے، اور ان کے بارے میں تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہا، حاضرین میں سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتاؤ یہ کیسے صاحب فضیلت ہے، یہ تو نشہ کر کے آ رہا ہے۔ اب جواب سننا، ایک ہے میں یہاں پہ ٹکرے مارتا رہتا تو ہو سکتا ہے بات نہ سمجھا پاتا، اور ایک ہے بزرگوں کی زبان جو سادہ سے لفظوں میں بات سمجھا کے گئے۔ وہ کہنے لگے قرآن کے ہیں الفاظ، قرآن کے ورقوں پہ کاتب نے لکھے یا کمپیوٹر نے لکھے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ان لفظوں کی آپ اور میں عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم سارے عزت کرتے ہیں نا الفاظ قرآن کی، اس وجہ سے نہیں کہ یہ تاج کمپنی کا چھپا ہے، اس وجہ سے ہوتی تو پھر کسی دوسرے چھاپے کی عزت کوئی نہ ہوتی، اس وجہ سے نہیں کہ فلاں شخص نے اسے لکھا ہے اس وجہ سے عزت ہے، نہیں، عزت ہے تو کس وجہ سے ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ نے سمجھایا کہ الفاظ قرآن کی عزت کس وجہ سے ہے کہ ان لفظوں کی نسبت ہے کس سے؟ اللہ جل شانہ سے۔ فرمایا اب لفظ قرآن میں غور کرنا، فرمایا لفظ قرآن میں فرعون آ جائے، فرعون ہے نا قرآن میں لکھا ہوا، ادب ہے اس کا کہ نہیں؟ بولیے ہے نا ادب؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ فرعون کا نام ہے، عزت ہے تو اس وجہ سے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اگر اولاد رسول میں کوئی اس طرح کہا جائے تو ہم نے عزت اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ نشئی ہے، ہم نے عزت اس وجہ سے کی کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا اس وجہ سے عزت نہیں کی کہ یہ نشئی ہے، جیسے لفظ فرعون کا ادب بھی کرتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ فرعون کا نام ہے، اس وجہ سے کہ یہ رب کے کلام میں آ گیا، اور میں اس کی عزت میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ نشئی ہے، اس وجہ سے نہیں، یہ علی کی اولاد میں سے ہے، اس وجہ سے عزت کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات کہی حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور بات بھی، اور یہ بھی حضور پیر سیال کی زبانی، اور پوچھنے والے یہی شاہ صاحب جنہوں نے یہ میرات العاشقین آپ کے ملفوظات لکھے، انہوں نے پوچھا حضور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید کی نشانی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ سوال کر لیا نا کہ سید کی نشانی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو خوبصورت ہو، تو کیا یہ بات سچی ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، فرمایا ایک شاہ صاحب تھے جن کا نام تھا سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حج پہ گئے، اب غور کرنا،
حج سے فارغ ہو کر یہ شاہ جی گئے مدینہ شریف بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے۔ اب اس وقت سفر کوئی ٹرینوں وغیرہ پہ یا یہ کوئی ایسی بسیں نہیں تھی، سواری پہ ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا۔ شاہ صاحب گرمی دھوپ میں پیدل چل چل کے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے بالکل سامنے پہنچے نا، تو آپ کے چہرے مبارک پر دھوپ کی وجہ سے رنگ تھوڑا سیاہی میل ہو گیا تھا۔ جو وہاں پہ مجاور تھے انہوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کس سے پوچھا؟ جلال الدین شاہ بخاری سے۔ انہوں نے فرمایا میں سید ہوں۔ سید تھے تو کیا کہا میں سید ہوں؟ انہوں نے کہا او خدا کا نام مانو، جو سیدھی تمہاری نسل ہے وہ بتاؤ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو سید کیوں کہتے ہو؟ تیرے جیسے بھی بھلا سید ہوتے ہیں۔ اور چہرے کا رنگ شریف تھوڑا جو ہے میلا ہو چکا تھا نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ سیدھی اپنی ذات بتاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں سید ہوں؟ سید ایسے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیوں اپنا باپ بدلوں؟ جو باپ بدلے وہ تو لعنتی ہوتا ہے۔ میں ہوں اولاد رسول میں سے، تو کہا ہے کہ میں سید ہوں، میں کیوں اپنا باپ بدلوں؟ شاہ جی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اب مجاوروں نے کہا، جو وہاں پہ مزار شریف کے پاس مجاور تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم خالصتاً سید ہو تو یہ جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نانا جی کو آواز دو، دیکھتے ہیں پھر نانا جی تمہاری آواز پہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ اب عجیب امتحان پڑ گیا، مگر شاہ جی پھر شاہ جی ہی تھے۔ بڑی نیاز مندی سے، عاجزی سے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ کہا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر سلام بھی ہو، آپ پر صلاۃ بھی ہو۔ جب شاہ جی نے یہ کہا تو روضہ شریف سے آواز آئی لبیک یبنی، اور میرے بیٹے میں موجود ہوں یہاں پر۔ مدینے کے تاجدار کی آواز مبارک اندر سے آئی۔ بڑے شرمندہ ہوئے وہ لوگ جن کو کہہ رہے تھے کہ تم سید کیسے، وہ ظاہری رنگ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، لیکن یہ تھے یہ سید۔ شاہ صاحب کچھ عرصہ مدینہ شریف میں رہے، پھر واپس آ گئے۔ پیر سیال فرماتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا، عرصہ دراز کے بعد جب شاہ جی پھر گیا نا مدینہ شریف حاضری کے لیے، مجاوروں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شاہ جی ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوئی تھی، اور مجاوروں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ حضور ایک دفعہ تمہارے کہنے پر روضہ شریف سے وہ میٹھی میٹھی آواز آئی تھی، اور کئی سال گزر گئے اس آواز کو سنے ہوئے، اب کان ترستے ہیں کہ وہ آواز دوبارہ سنیں، ذرا آج پھر ندا دو نا تاکہ ہم مدینے کے تاجدار کی آواز سنیں۔ اب شاہ جی کی عاجزی سننا۔ شاہ جی آگے سے کیا کہنے لگے کافی زمانہ بیت گیا، اب تو گناہوں کی وجہ سے میرا نام اعمال سیاہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں آواز دوں تو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ شاہ جی خود کہہ رہے ہیں وقت گزر گیا ہے، کئی غلطیاں قصور ہو گئے، نام اعمال سیاہ ہو چکا، پتہ نہیں اب آواز کا جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مجاوروں نے کہا کوشش تو کرو نا، آواز دو تو صحیح۔ جب مجاوروں نے ضد کی، اصرار کیا، شاہ جی نے آواز دی۔ جب شاہ جی نے اب بھی آواز دی تو مدینہ شریف مزار رسول سے پھر لبیک یبنی کی آواز آئی، اور میرے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آواز پر لبیک کہا۔ پیر سیال نے بتایا کہ صرف رنگ دیکھ کر انکار نہ کر دینا کہ یہ سید نہیں، ہو سکتا ہے کہ زمانے کی مشکلوں کا بیچارہ گھیرا، ٹھیک ہے، مزدوری کرتا ہوا جو ہے میلے کپڑوں میں ہو اور رنگ مبارک ایسا ہو چکا ہو، فرمایا سید ہو سکتا ہے کہ رنگ میں سیاہی میل ہو جائے، انکار نہ کر دینا۔ لیکن ایک بات ذہن پہ لکھ لو، اور یہ بھی پیر سیال لجپال کا سبق ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سید نہیں جو علی کے طریقے پر پتر پیو دے خلاف چل سکتا، جو حسن حسین کے طریقے پر
جو ان شہزادوں کے طریقے پر نہ ہو پھر وہ سید بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اپنی باپ کے سنگ نہ رلا، غیروں کے سنگ رل گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے کہا تھا یا اللہ تیرا وعدہ ہے تیری نسل بچاؤں گا، تو یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو میرے رب نے فرمایا تھا لیس من اہلک، نوح یہ تیری نسل نہیں، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں۔ تو عمل میں کون سی کیٹیگری؟ جس وقت سید بد مذہب ہو جائے، نام کے ساتھ شاہ لکھانے والا رائی چھوڑ دے مولا علی کی، پھر وہ سید نہیں۔ اب ایک ہی بات یہاں پہ عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، یہی شاہ صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی، بھلا ہو ان کا، انہوں نے حضور پیر سیال لجپال سے پوچھ لیا، غور کرنا، بعض سادات سے مراد بعض سید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے اور انہیں علی پاک کے دشمنوں میں سے سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ اب یہ میں نہیں بول رہا، یہ کون بول رہا ہے؟ پیر سیال لجپال بول رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہ ہیں جن کے دربار پہ بڑے بڑے سیدوں نے بھی فیض پایا، خود بھی اولاد علی ہیں، لکھنے والا بھی اولاد علی میں سے ہے۔ کیا کہا کہ کچھ سید صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے، حضور ان کے بارے میں فرمائیے، سنو یہ ڈو ٹوک نظریہ حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کا، فرمایا جب تک سارے صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان بھی کامل۔ یہ کہا حضرت خواجہ محمد شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا قرآن میں ہے کہ جنت میں سارے جنتی جنت کے تختوں پہ آمنے سامنے ٹیکیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جنت میں جنتی تختوں پر ٹیکیں لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوں گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں بیٹھا ہوں گا اور میرے ساتھ حضور کے صحابی طلحہ اور زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بات کچھ لوگوں کو شاید سمجھ آئی ہو، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو جنگ ہوئی تھی نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی سے، اس جنگ میں امیر معاویہ کی سائیڈ پر تھے، اور حضرت علی نے خود بتایا کہ جب جنت میں سارے بیٹھے ہوں گے میرے ساتھ حضرت طلحہ بھی بیٹھے ہوں گے، حضرت زبیر بھی بیٹھے ہوں گے۔ اور پیر سیال فرماتے ہیں علی پاک نے خود بتا دیا کہ میری اور ان کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے، لہذا بعد میں کوئی دشمنی نہ کہے۔ یہ تینوں حضرات ان کی آپس میں عداوت نہ تھی، کیونکہ اگر کسی قسم کی مخالفت ہوتی تو حضرت علی اس طرح اپنے ساتھ انہیں شریک مرتبہ ظاہر نہ کرتے۔ یہ ہے جواب کہ ہم سادات کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن باپ اور دادا کی لائن سے نہ ہٹے۔ اور یہ دیکھ لو صحابہ کا بے ادب اولاد علی میں سے کوئی نہیں ملے گا، علی پاک نے خود بھی یہ ادب سکھایا اور ان کی نسل پاک نے بھی ادب کر کے دکھایا ہے۔ یہ لکھنے والا بھی سید جس کے ملفوظات ہیں وہ اولاد علی میں سے، اور یہ کوئی عام نام نہیں ہے حضور پیر سیال لجپال کا، یہ وہ ہے جن کے دربار سے مہر علی جیسوں نے فیض پایا، یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں حیدر علی شاہ جیسوں نے اپنا ہاتھ دیا ہے، یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ورشہ شریف کے سید جن وڈا شاہ صاحب یعنی غلام سدید الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ دیا ہے، یہ ان کی زبان ہے۔ ملفوظات میں کافی باتیں تھیں، وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ میں عرض کروں گا، وقت اگرچہ جا رہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ وہ لازمی حصہ ہے، وہ میں نے ضرور عرض کرنا ہے، توجہ کیجئے۔ موجودہ زمانے میں ہماری گورنمنٹ نے ایک بل منظور کیا جس میں یہ تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا، جس کی عمر 18 سال سے چھوٹی ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ مجبوری کس نے لگائی؟ نہ رب نے لگائی، نہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ میرے رب نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، نہ ہم کسی کو زبردستی گلمے سے پکڑ کر کہتے ہیں کلمہ پڑھ، اور نہ کلمہ پڑھنے والے کو زبردستی دھکا ماریں گے کہ پیچھے ہٹ تو نہیں پڑھ سکتا، جو مرضی سے آئے اور پڑھے،
اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی شرعی نظر میں کہ اس کو کوئی روکے کہ تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں اس معاملے میں حضور پیر سیال لجپال کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، چند جملے ہیں اور جلدی جلدی میں وہ چند منٹوں میں عرض کروں گا۔ حضور پیر سیال لجپال نے فرمایا جس وقت کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے، جس وقت کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اللہ اس کی جان کو حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ انعام ہے کہ نہیں؟ اب کوئی کہے کلمہ نہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی جان کا دشمن ہے، یہ اس کو کلمہ پڑھنے سے روکنے والا اس کی جان کا دشمن بن رہا ہے۔ اسلام وہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، رب اس کی جان کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کا مال کبھی ضبط نہیں کیا جائے گا، مال بھی محفوظ ہو گیا کلمہ پڑھنے سے، بیوی بچوں سمیت غلام بننے سے چھٹکارا پا جائے گا، اللہ اسے اگلی ساری زندگی آزادی کی نعمت دے گا۔ اب کلمہ پڑھنے سے روکنے والا اسے غلام رکھنا چاہتا ہے، اس کے مال کو جو ہے محفوظ ہونا نہیں دے رہا، اس کی جان کی حفاظت نہیں ہونے دے رہا۔ اور آگے فرمایا ناحق ایذار آسانی سے بچ جاتا ہے، کوئی اسے تکلیف، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی، کافر گناہگار ہو تو وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، کلمہ پڑھنے والا گناہگار ہو تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، انجام میں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو کلمہ پڑھ لے اسے یہ فائدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں، وہ کبھی نہ کبھی جنتی ضرور بن جائے گا، ایمان کی برکت سے اللہ اسے آخر میں بہشت ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ پیر سیال لجپال کے ملفوظات میں سے پڑھا۔ اب جو شخص یہ کہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے عمر کی پابندی، اسے چاہیے کہ پھر زندگی کے تحفظ کے لیے بھی پھر عمر کی پابندی بنائے، اور مال کے تحفظ کے لیے بھی عمر کی پابندی بنائے، کلمہ پڑھنے کے لیے عمر کی پابندی نہیں۔ اور یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر زبردستی نہ، گلمے سے پکڑ کر کہیں گے وہ کلمہ پڑھ نہیں تو ماروں گا تجھے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو کلمہ اسلام کو سچا حق سمجھ کر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، اسے دھکا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ مزاج اسلام ہے کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے، نہ پڑھانے کے لیے نہ پیچھے بھگانے کے لیے، آئے ہوئے کو قبول ضرور کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا